میرا بحیثیت مسلمان ہر اس بندے سے سوال ہے جو نون لیگ کا حمایتی ہے، سپورٹر ہے. آیا جب نواز شریف جیل میں گیا جتنی تکلیف نون لیگ والوں کو اس وقت ہوئی کہ آیا قرآن کے چلنے پر بھی ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میرا یوتھیوں سے، پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے. ہم نے کہا تھا جو آج کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اسلامو فوبیا کا بل پاس کرایا، کہاں ہے اسلام فوبیا والے؟ کہاں ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار؟ باتوں سے کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا چڑین دین سر دین نال فقیر نہیں ملتی، فقیری میدان عملت ملتی ہے. آج ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے. میرا سوال ہے سارے پی ٹی آئی والوں سے، سب مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان، جب عمران خان پر گولیاں چلی، جب اس وقت پی ٹی آئی والوں کو جتنا درد اس وقت ہوا، کیا قرآن کے چلتے وقت بھی تکلیف ہوئی؟ کیا جب بے نظیر مری پیپل پارٹی والوں کو تکلیف ہوئی، کیا قرآن چلنے پر بھی پیپل پارٹی کو تکلیف ہوئی؟ پھر مانو الحمدللہ اسلام کے وارث لبیک والے ہیں. پھر مانو دین کے وارث لبیک والے ہیں، قرآن کے وارث لبیک والے ہیں. جو کوئی قرآن کی طرف آنکھ نکالے گا نکال کے رکھ دیں گے، جو کوئی قرآن کی گستاخی کرے گا کاٹ کے رکھ دیں گے، اور کھول کے رکھ دیں گے، مال کھول کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. مال کر کے نعرہ بولو نہیں پتہ لگے محمد عربی نے شیر بیٹھے معیشت کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب دے دیا، فلاں گستاخ ملک کا جواب دے دیا، ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا ملک کے حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے جب تک تم دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو. حالات ایسے رہیں گے جب تک دین مصطفیٰ کی طرف نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں افغانستان کے حالات. 1.5 سال ان کی حکومت کو نہیں ہوا، وہ قرآن کے لیے نکلے، اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، دین کے لیے کھڑے ہوئے. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نہیں جھکے، اس کے آگے جھکے ہیں، پھر اس نے کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا. قرآن کی عظمت کے لیے کھڑے رہے. 1.5 سال پہلے افغانستان میں پٹرول کی قیمت 110 سے 15 روپے تھی، آج کی قیمت 37 روپے. معیشت امریکہ کی غلامی سے ٹھیک نہیں ہوگی، قرآن کی غلامی سے ٹھیک ہوگی. معیشت یورپ کی غلامی سے ٹھیک نہیں ہوگی، محمد عربی کی غلامی سے ٹھیک ہوگی. جتنا مرضی بھاگتے ہو بھاگ لو، جب تک گنبد خضرا پہ نہیں آؤ گے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اس لیے آؤ قرآن پڑھنے سے، صرف فاتحہ پہ، کل خانی پہ، 40ویں پہ، جمعرات پہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہیں اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اسلام پڑھانا ہے. ہم عظمت قرآن کے نہیں نعرہ لاؤ بل کر کے پورے بازار میں پتہ لگے شیر ہے. جدو لبیک والے نو پولیس والے پھڑن نہیں آنے تو کم از کم 15 ڈالے آنے. ڈبو نو پھڑن واسطے 2 ڈالے بھی نہیں سن. تسی دیکھو ویڈیو پہ یہ رات میں جدو ڈبو نے چکے 2 ڈالے بھی نہیں سن. لبیک کے پی پی دی امیر نو پھڑن واسطے بھی 20 بندے آنے. 20 ڈالے 15 پر کلیا کا ڈالا رہے گا، پولیس کا ڈالا رہے گا، رینجر کا ڈالا رہے گا. میں کہ منو پھر محمد عربی نے شیر ہاں سے پھر نعرہ بھی شیرہ والا لاؤ. ہم عظمت قرآن کے
نہیں شیرو ہو زور لو نہیں ہے ہلاؤ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ نعرہ لگاتے تھے زمین بھی ہلتی تھی. بال کر کے ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہے پاسباں, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے. سن لیں یہ سارے الحمدللہ. جو کہتے تھے کہاں ہیں لبیک والے, میں کہا یوں تھیو یہاں ہیں, تم کہاں ہو. جو کہتے ہیں کہاں ہیں لبیک والے, میں نے کہا نون لیگ کے غلاموں یہ ہیں محمد عربی کے غلام. جو کہتے ہیں کہاں ہے غلام, کہاں ہے لبیک والے, میں نے کہا زرداری کے غلاموں یہاں ہیں, تم کہاں ہو. وہ تانو کتی سنگ گئی ہے. ہم جب بھی نکلے ہیں نہ ہم لیڈروں کے لیے نکلے ہیں نہ کسی کی ذات کے لیے نکلتے ہیں. ہم جب بھی نکلتے ہیں رسول اللہ کے لیے نکلتے ہیں, دین کے لیے نکلتے ہیں, اسلام کے لیے نکلتے ہیں, قرآن کے لیے نکلتے ہیں. ہماری یہ جانیں, ہمارے یہ بچے, ہمارا سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے, اسلام کے لیے ہے, دین کے لیے ہے, قرآن کے لیے ہے. انشاءاللہ ہم نے قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے. حضور نے فرمایا تھا صحابی رسول کو, حضور نے فرمایا ان قریب میری امت سے علم اٹھا لیا جائے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کے بچے ان کو بچوں کو پڑھائیں گے, پھر کیسے ختم ہو جائے گا نسل در نسل جب چلتا رہے گا. حضور نے فرمایا یہودیوں کے پاس بھی تورات تھی, انجیل ان کے پاس بھی آئی, انہوں نے بھی پڑھائی, لیکن وہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میری امت بھی قرآن پڑھے گی ضرور لیکن عمل نہیں کرے گی. بس آخری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت اسلم راوی ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت سے پہلے بہت یہ بات سننے والی ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے, قرآن سمجھتے ہوں گے اور قرآن کا علم جانتے ہوں گے, اس کے باوجود جہاد سے روکیں گے. کسے روکیں گے؟ ایک آیت ہے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, 500 آیتیں جہاد کی ہیں, رحمت والی آیتیں سارے سناتے ہیں, جہاد کی کیوں نہیں سناتے؟ ایک آیت رحمت کی ہے, 500 آیتیں قتل کرنے کی ہیں, کیوں نہیں سنائی جاتی؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا, علامہ اقبال کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود, مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ, کہتا ہے مسلمانوں کا یہ ماتھا دور سے پتہ لگتا تھا وہ محمد عربی کا شعر جا رہا ہے. کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود, خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. فرنگیوں نے خرید لیا شہباز شریف کو, جس کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن کے لیے نہیں نکل سکتا, وہ اپنی عزت کے لیے, اپنی سیٹ کے لیے, امریکہ کے لیے نکل سکتا ہے, محمد عربی کے دین کے لیے نہیں نکل سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھ کر جہاد سے روکیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن پڑھ کر روکیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سمجھتے ہوں گے پھر کہیں گے جہاد میں کرو, امن کا درس دو, محبت کی بات کرو. حضور نے فرمایا ہاں قرآن پڑھ کر جہاد سے منع کریں گے. میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھ کر جہاد سے روکیں گے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی. کس کی؟ قرآن پڑھ کر جو عمل نہیں کریں گے. یہ جہاد جو نہیں بیان کرتے یہ عمل نہیں ہے نا. قرآن پڑھ کر جو قرآن پر عمل نہیں کریں گے, قرآن کو گلخانی پہ تو بیان کریں گے, حکمرانی کے لیے بیان نہیں کریں گے, ان پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت. حضور نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت ہے. اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھانا بھی ہے, عمل کرنا بھی ہے, کروانا بھی ہے, قرآن کو تخت پر بٹھانا بھی ہے, قرآن کا نظام چلانا بھی ہے. اس پاکستان میں قرآن کا نظام چلائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ. ہوں تسی سارے بل کر کے نعرہ لاؤ, بس بات میری گل ختم. ہوں تسی نعرہ لاؤ. وہ کہتا ہے نا کہ بہادروں کو انوار کی ضرورت ہے, بہادروں کو انوار کی ضرورت ہے, حیدری للکار کی ضرورت ہے. اب آیا ہے پھر عزت قرآن پہ حرف, اب آیا ہے پھر
عزت قرآن پہ حرف اب حملی کردار کی ضرورت ہے. ہم امام احمد بن حنبل کے وارث ہیں, قرآن پر پہرا دیں گے. ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے. انج نہیں ول کر کے نعرہ لاؤ, میں جان نہیں چھڑنی. تسی نعرہ سارے ول کر کے ہمیں جمپ لاؤ. قیامت والے دن حضور نو ویکھ کے اسی جمپ نہیں لانے. سوچو حضور گنبد خضراء بیٹھے تانوں ویکھ رہے ہیں. ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے. اور میں کہ میڈیا لو, او میری کرسمس دکھانے والوں, وہ پتیوں کے ڈانس دکھانے والوں, وہ قرآن کی عظمت پر پہرا دینے والوں کو بھی دیکھو. لیکن تم اندھے ہو, تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ہم بھی تمہارے محتاج نہیں, ہم گنبد خضراء والے کے محتاج ہیں. آج بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے, ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے. من سب نبی